بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، हम लोग किताब मनारुस सबील फी शरह दलील शेख इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन बवियान, इस किताब में किताबुल हज पढ़ रहे हैं। और हमारे तसलसल के एतबार से बाबुल इहराम में ये हल्का नंबर 108 100 जी 178 है, 178। अब हम लोगों को पढ़ना है वयुखय्यरु मन अराद अल इहराम बैन अन यनवी तमत्तुअ व हुवा अफदल। यहाँ से पढ़ना है। जी शेख, शुरू करें। بسم الله الرحمن الرحيم. ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم: أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء. وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج ومنا من أهل بهما. والتمتع هو أن يحرم أن يحرم هو أن أن يحرم. يحرم هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج. أهل الآفاق. آه. أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات، وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. إن وجد. وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل ما الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. متفق عليه. فإن أحرم به ثم بها لم يصح. ثم بها ना नहीं नहीं, सही है। आप जो पहले पढ़े ना वही सही है। فإن أحرم به ثم بها لم يصح ولم يصر قائنا ولم ولم يصر يبلغ. قائما. وهو أيوه. قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم، لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة، بخلاف ما سبق، ويبقى على إحرامه بالحج. ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمى حجا ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة. وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان، لحديث أنس قال: قدم علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال: بما أهللت يا علي؟ قال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال:
لولا أن معي الهدي لأحللت متفق عليه. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه جی لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه لقول عائشة فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج متفق عليه. وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لما روى النسائي من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بما أهللت؟ چلیے قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج، قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم إن محلي حيث حبستني هنا حبستني اللهم إن محلي حيث حبستني متفق عليه. وللنسائي في حديث ابن عباس مرفوعا فإن لك على ربك ما استثنيت، فإن لك لکی فإن لك على ربك ما استثنيت. وفي حديث عكرمة عن ضباعة مرفوعا فإن حبست أو مرضت فقد أحللت من ذلك بشرطك على ربك، رواه أحمد. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ کتاب الحج اس میں باب الاحرام پڑھ رہے ہیں، منار السبیل فی شرح الدلیل شیخ ابراہیم بن محمد بن ضویان اس کتاب سے، اور آج کا یہ ہمارا حلقہ نمبر 178 ہے. ہم لوگوں نے یہاں تک احرام کے کچھ احکام پڑھے تھے کہ احرام اصل میں کیا چیز ہے. احرام صرف کپڑے کا نام نہیں ہے. احرام کیا چیز ہے مشائخ؟ جی مشائخ، احرام کیا چیز ہے؟ نیت ہے شیخ. ایوہ، احرام اصل میں نیت کرنا کہ میں نسک کے لیے جا رہا ہوں، میں مناسک حج کے لیے جا رہا ہوں، میں مناسک عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، لبیک اللہم حجن لبیک اللہم عمرتن. اگر اس طرح نیت کر کے آپ احرام پہن کے نیت کر لیتے ہیں اور اپنے اوپر وہ ساری چیزیں جو ایک حاجی پر یا ایک عمرہ کرنے والے پر حرام ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں حرام کر لیں تو پھر یہ اصل میں احرام کی حالت میں ہیں. احرام صرف کپڑے پہن لینا نہیں، یہ تو ثیاب الاحرام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، احرام کے کپڑے ہیں یہ بس، ورنہ تو آدمی یہ صرف پہن لینے سے محرم نہیں ہو جائے گا. اور کیا کہتے ہیں، آج کل تو جو سننے کو مل رہا ہے کہ لوگ جب منع کیا جاتا ہے دوسری مرتبہ عمرہ کرنے، کیا کہتے ہیں دوسری مرتبہ جو لوگ احرام نہیں پہنے ہیں ان کو اندر جانے سے منع کر دیا جاتا ہے، تو وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اندر سلے ہوئے کپڑے بھی پہنے ہیں، اوپر احرام بھی پہنے ہوئے ہیں. تو کیا اب اس کی حیثیت کیا ہوگی مشاہد؟ دھوکے سے اندر جا کے طواف کرنا ہوگا شیخ. ہاں، تو دھوکے سے جا کے طواف کر رہے ہیں تو اس صورت میں یہ جو کپڑے پہنے ہیں کیا وہ احرام کہلائے گا؟ نہیں شیخ. احرام وہ تو محرم ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی نیت بھی نہیں ہے. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سیکورٹی سے بچنا ہے یا اندر جانے کے لیے ایک ہیلا کرنا ہے. تو اندر آپ انڈر ویئر پہن لیں، اوپر احرام پہن لیں اور یہ کہیں کہ جو ہے میں احرام کی حالت میں ہوں، تو یہ تو احرام ہی نہیں ہے، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے
نیت سے متعلق ہے، نیت سے مرتبط ہے. تو یہ جب تک آدمی احرام یا مناسک کی نیت نہیں کرے گا وہ احرام یا محرم نہیں کہلائے گا، وہ حالت احرام میں داخل نہیں ہوگا. اچھا، اگر کسی نے سلے ہوئے کپڑے پہن کر عمرہ کر لیا تو کیا اس کا عمرہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا مشائخ؟ عمرہ تو ہو جائے گا. جی مشائخ. عمرہ تو ہو جائے گا نا انشاءاللہ. جی عمرہ ہو جائے گا، صحیح بات ہے. کیونکہ انہوں نے جیسے ہی باب شروع کیا، دیکھیے پہلا جملہ جو کہا ہے وہ ہوا واجبن، یہ واجب ہے. جس طرح آپ کو دیگر واجبات ہیں اسی طرح ایک واجب ثیاب الاحرام، احرام کے یہ کپڑے پہننا، یہ اصل میں آپ کے اوپر واجب تھا، لیکن آپ نے اس کی خلاف ورزی کی، غفلت کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے. بہر صورت واجب کو ترک کیا تو آدمی کو دم دینا پڑے گا، لیکن عمرہ تو اس کا ہو جائے گا. اب تو احرام نہ ملے ایسا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. تقریباً ہر میقات پر، آپ ایئرپورٹ پر، اپنے اپنے ملکوں میں ہر جگہ الحمدللہ دستیاب ہے. بہرکیف احرام کے جو کپڑے ہیں وہ پہن کر ہی کرنا، یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین سے ثابت ہے. اور یہ احرام کے جو کپڑے ہیں اس کی جو نوعیت ہے، یہ اس میں آدمی اپنے طور پہ اپنی سہولت کے اعتبار سے کوئی بھی کوالٹی منتخب کر سکتا ہے. اب تو بعض جو ہے احرام کے کپڑے ایسے ہیں کہ کافی موٹے ہیں، کوئی اس میں کچھ درمیانی ہے، کچھ تھوڑا کم ہے. تو بہرکیف آدمی اپنے طور پہ وہ کپڑے احرام کے طے کر لے سکتا ہے، لیکن احرام ہی کے کپڑے پہنے، یہ اس کے بغیر، احرام کے بغیر عمرہ یا حج ثابت نہیں ہے سلف سے. اس کے بعد یہاں پر دیکھیے ابھی ہم لوگ نے جو احرام کے کچھ احکام پڑھے، اب اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں وَيُخَيَّرُ مَنْ أَرَادَ الْإِحْرَامَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ التَّمَتُّعَ وَهُوَ أَفْضَلُ. اب جو آدمی حج کرنے جا رہا ہے اس کو اختیار ہے 3 نسک میں سے کوئی بھی ایک کا وہ ارادہ کرے. ایک حج افراد ہے، دوسرا حج تمتع ہے، تیسرا حج قران ہے. اب افضلیت میں اختلاف ہے. اب اکثر اہل علم تمتع ہی کو افضل قرار دیتے ہیں، احناف وغیرہ حج قران کو افضل قرار دیتے ہیں. اب ان کے اپنے دلائل ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام کو بار بار حکم دیا، تاکید کی اور کہا کہ لولا انی سقت الہدی، اگر میں جانور، ہدی کا جانور میں اپنے ساتھ نہ لاتا تو میں بھی وہی کرتا جس کا میں تم لوگوں کو حکم دے رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو برابر حکم دیا کہ تم لوگ ہر چیز سے حلال ہو جاؤ، عمرہ کر لو، اور پھر جب 8 ذی الحجہ ہوگا اس وقت تم لوگ پھر سے احرام باندھ لینا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کو ترغیب تھی. کافی صحابہ جو حج کا احرام باندھ لیے تھے، لیکن جب مکہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو جو بھی جانور نہیں لائے ہیں ساتھ میں، وہ ایسا کریں کہ اپنے اس حج کو عمرہ بنا دیں، اور اس کے بعد 8ویں ذی الحجہ کو پھر سے الگ سے وہ حج کا احرام باندھ دیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی صحابہ کو حکم دیا، اور اپنے بھی خود یہی خواہش ظاہر کی کہ اگر میں نہ لایا ہوتا جانور تو میں بھی وہی کرتا. اور یہاں کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ چاہے تو وہ تمتع کر سکتا ہے، یہی افضل ہے، یہی امام احمد رحمہ اللہ کا قول ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حکموں میں سے دوسرا حکم آخر الامرین یہی تھا. او ان ينوي الافراد او القران، یا پھر حج افراد کا ارادہ کرے یا قران. بہرحال اہل علم کے پاس یہ تو معتبر ہے کہ تینوں میں سے کوئی بھی ایک آپ نیت کر سکتے. یہاں دیکھیے کہہ رہے ہیں وقال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضی اللہ عنہا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو حدیث وارد ہے اس کے اندر حضرت عائشہ نے فرمایا فمنا من أهل بعمرة، ہم میں سے بعض لوگ عمرے کا صرف احرام باندھے تھے. یہ کون لوگ ہیں مشائخ؟
جو صرف عمرے کا احرام باندھے تھے؟ متمتع. ایوہ متمتع. جو لوگ عمرے کا احرام باندھے تھے وہ صرف جا کے مکہ پہنچ کے عمرہ کر کے فارغ ہو جاتے تھے. فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍ. یہ کون ہے جو حج کا احرام باندھے تھے؟ مفرد صرف مفرد. حج کا احرام باندھے تھے. وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِهِمَا. بعض لوگ وہ تھے جو دونوں کا احرام باندھے تھے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں جانور بھی لے آئے تھے، تو آپ نے قران کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ملا دینا، حج اور عمرے کو دونوں کو ملا کے اس کی نیت کر لینا. یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا جانور ساتھ لے گئے تھے. تو حج قران یہ کہ آدمی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھ لے. تو یہ تینوں انواع، تینوں اقسام میں سے کوئی بھی آدمی اختیار کر سکتا ہے. عموماً جو لوگ مکے میں ہوتے ہیں، بار بار حج کرتے ہیں، یا وہیں مملکہ میں کہیں آس پاس ہوتے ہیں، مشاعر کے آس پاس، تو وہ لوگ اکثر حج افراد ہی کرتے ہیں. اس میں پھر قربانی وغیرہ بھی نہیں کرتے، اور صرف سیدھے عرفہ پہنچ جاتے ہیں. عرفہ کے بعد مزدلفہ، پھر مینا ہوتے ہوئے وہ اپنے اعمال حج مکمل کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آدمی چاہے تو حج افراد کرے، آدمی چاہے تو حج قران کرے، آدمی چاہے تو حج تمتع کرے. اس کے بعد والتمتع، اب اس کے بعد الگ الگ سے شرح کر رہے ہیں. دیکھیے والتمتع، حج تمتع کیا ہے؟ وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. عمرہ کا احرام باندھے اشہر حج میں، پھر جب اس سے فارغ ہو جائے تو پھر حج کا احرام باندھے. ابن المنذر کہتے ہیں اجمع اہل العلم على ان من اهل بعمرة من اهل الآفاق في اشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه انه متمتع وعليه الهدي ان وجد والا الصيام. دیکھیے اہل الآفاق کہتے ہیں، اہل الآفاق کسے کہتے ہیں مشائخ؟ جی کسے کہتے ہیں اہل الآفاق؟ باہر کے لوگ. آفاق سے مراد جی باہر کے لوگ، مکے کے لوگ نہیں. مکے والوں کو آفاقی نہیں کہیں گے، مکے والوں کو مکی کہیں گے. وہیں کے جو لوگ رہتے ہیں مکے میں مقیم ہیں، وہ لوگ آفاقی نہیں کہلائیں گے. تو کوئی بھی آدمی باہر سے آنے والا ہے، مان لیں انڈیا، پاکستان، انڈونیشیا، جدھر سے بھی آ رہا ہے، اور یہاں پر ایک چیز انہوں نے ذکر کی. دیکھیے اشہر الحج، اشہر الحج کیا ہے مشائخ؟ ذی جی قعدہ. اشہر الحج بولیے. ذی قعدہ، ذی الحجہ. اور محرم اور مشائخ بولیے شیخ. 3 مہینے شیخ لگاتار سے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم. شوال، ذی قعدہ، ذی الحج. جی شوال سے اشہر حج شمار ہوتے ہیں. شوال، محرم نہیں. محرم تو وہ حج کے گزر جانے کے بعد آتا ہے، تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حج سے. اب اشہر حج شوال. تو اگر کوئی آدمی رمضان میں احرام باندھ کے عمرہ کے لیے آ جائے اور وہ کہے کہ اب میں یہیں رہ جاتا ہوں اور یہیں سے پھر میں حج کا احرام باندھ لیتا ہوں، تو یہ متمتع نہیں ہو سکتا. یہ تو اشہر حج میں اس نے احرام نہیں باندھا. وہی اگر آدمی شوال کی 2 تاریخ 3 تاریخ عید الفطر منا کے پھر جو ہے نکلتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اشہر حج میں اگر آدمی احرام باندھ کر نکلے اور وہاں جا کر عمرہ کر کے حلال ہو جائے، رک جائے، تو پھر اس کا حج تمتع ہوگا.
اس کے برعکس جو لوگ رمضان میں ہی عمرے کے لیے رکنا چلے بھی گئے شرط ہے وہیں پر، ہاں جی شیخ، رکنا بھی شرط ہے وہیں پر. اگر کوئی آدمی عمرہ کر لے واپس آ گیا پھر حج کے ایام میں جا کے پھر یہ کیا، متمتع نہیں کہلائے گا. متمتع نہیں کہلائے گا وہ، کیونکہ متمتع کے لیے شرط ہے کہ وہ اس سفر میں وہاں جائے، وہاں رکے، جیسے صحابہ کرام رکے تھے. اگر وہ جو ہے پھر سے حج افراد کرنا چاہ رہا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ عمرہ کر کے نکل گیا تو وہ الگ عمرہ شمار ہو گیا. پھر وہ حج افراد کے لیے ڈائریکٹ وہ طواف کیا کہتے ہیں سیدھے سیدھے عرفہ میں پہنچ جائے تو بھی اس کا حج افراد ہو جائے گا. لیکن حج تمتع کرنا چاہتے ہیں تو جا کے عمرہ کر کے فارغ ہو جائے. ٹھیک ہے مشاہد، یہی حج تمتع ہے، یہی حج تمتع ہے. اچھا، وقدم مکہ ففرغ واقام بها وحج من عامه، اسی سال حج کرے تو وہ متمتع ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. یا تو اگر قربانی کا جانور میسر ہو تو قربانی کے جانور کی ذبح کرنے کی طاقت ہو تو پھر وہ قربانی کا جانور ذبح کرے، نہیں ہو تو 10 دن کے روزے رکھنا ہے، 3 دن یہاں پر ایام حج میں اور 7 دن جب گھر لوٹے تو اس وقت. تو اس طرح 10 روزے ہدی یعنی قربانی کا جانور نہ ملنے پر یا طاقت نہ ہونے پر. اگر قربانی کا جانور ذبح کر دے متمتع تو پھر اس کے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرے حج کی قسم یہ بتلا رہے ہیں، وهو ان يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرہ. یہاں انہوں نے کہا دیکھیے حج کا احرام باندھے، پھر اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر وہ عمرہ کر سکتا ہے. بعد میں جب حج ختم ہو گیا تو پھر تو سمجھیے کہ وہ صرف حج کر کے نکلا ہے. اب اس کے بعد عمرہ کرے نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اس کا حج افراد ہو گیا. اب رہی بات والقران هو ان يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. عمرے کا احرام باندھا پھر اس کے ساتھ حج کو ضم کر دیا طواف شروع کرنے سے پہلے، یعنی آدمی جو مناسک ہیں ان کو شروع کرنے سے پہلے دونوں کو ملا دیا تو پھر حج قران ہو سکتا ہے. اگر نہیں ملایا صرف ایسے عمرہ کیا فارغ ہو گیا تو پھر وہ حج تمتع ہوگا، کیونکہ وہ پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھے گا. تو یہ حج قران. اب دیکھیے اس کے اندر کئی صحابہ سے احادیث مشہور ہیں، مختلف صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت بیان کی. اس میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کافی طویل ہے اور آپ نے بہت ہی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کیا. جی، اب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. سب لوگ حج افراد کا احرام باندھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا حلوا من احرامکم بطواف بالبیت وبین الصفا والمروہ وقصروا واقیموا حلالا حتى اذا كان يوم الترویہ فاہلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعہ. سب لوگ حج افراد کا احرام باندھے تھے، یعنی کہ حج کا احرام باندھے تھے. نہیں مطلب سب لوگ نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث ہے اس میں تو سب ہے کہ کچھ لوگوں نے عمرے کا، کچھ لوگوں نے حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ، کچھ لوگوں نے صرف حج کا. تو اس طرح اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسا کچھ روایتوں میں ہے کہ تقریباً 1 لاکھ کا مجمع تھا، تو اب یوں مان لیں کہ ہزاروں لوگ، کوئی عمرے کا باندھا ہے، کوئی حج و عمرہ دونوں کا، کوئی اس طرح. اب یہاں پر حضرت جابر جو بیان کر رہے ہیں وہ آپ اس کے ذریعے سے حج تمتع کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگوں نے حج کا ہی احرام باندھا یا حج افراد کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں سے کہا دیکھو اب آپ لوگ ایک طواف اور سعی کر کے قصر کر کے آپ لوگ حلال ہو جاؤ. مطلب یہ جو حج کا آپ نے احرام باندھا تھا اس کو کس میں تحویل کر دیا گیا؟
افراد میں شیخ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن لوگوں نے حج افراد کا احرام باندھا تھا، پھر جب وہ مکہ پہنچے تو ان لوگوں نے عمرہ کر کے اپنے آپ کو حلال کر لیا، تو پھر انہوں نے اپنے حج کو کس میں تحویل کر دیا؟ تمتع جی تمتع شیخ متمتع تمتع میں، یا یوں کہیں کہ انہوں نے حج کی نیت کو عمرے میں تحویل کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جی شیخ جی جی حج کی نیت کو عمرے میں تحویل کر دیا، کیونکہ آئے اصل میں حج کے ارادے سے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو اگر جو بھی قربانی کا جانور نہیں لایا ہے ساتھ میں، مطلب ہدی کا جانور نہیں لایا ہے، تو وہ پوری طرح حلال ہو جائے. احرام سب کھول دے عمرہ کر کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حج کو عمرے میں تحویل کرنے کے لیے کہا. عمرہ کر لیے، اب فارغ ہو گئے، اب اس کے بعد پھر سے وہ حج کا احرام باندھیں گے 8 ذی الحجہ کو. یہی کہنا ہے کہ آدمی اپنے حج کو کیا عمرے میں تحویل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے جی شیخ مشاہد. ہاں، اب مان لیں آپ ہندوستان سے نکلے حج افراد کی نیت سے، مکہ پہنچے، آپ نے صرف عمرہ کر لیا اور حلال ہو گئے. یعنی کہ آپ یہاں سے حج افراد کی نیت کر کے نکلے تھے، لیکن وہاں پہنچ کر آپ نے اپنی نیت کو بدل دیا، حج افراد کے بجائے آپ نے حج تمتع کو اختیار کیا، عمرہ کر کے حلال ہو گئے. تو کیا ایسا کرنا درست ہے یا نہیں ہے مشائخ؟ جی بالکل درست ہے شیخ. چلیے ٹھیک. تو چلیے اس کے بعد دیکھیے، صحابہ نے سوال کیا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج وجعلوا الذي قدمتم بها متعة، فقالوا كيف نجعلها، كيف تجعلوها یا کیف نجعلها. ہمارے نسخے میں تو تجعلوها لکھا ہے، آپ لوگوں کے اس نسخے میں نجعلها ہے شیخ. کیف نجعلها، ٹھیک ہے، کیف نجعلها. تو دیکھیے اصل میں کیا ہے، جاہلیت میں ایک رواج تھا، جاہلیت میں ایک رواج تھا کہ اشہر حج میں عمرہ نہیں کرتے تھے وہ لوگ، اور اس کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. اشہر حج میں صرف حج، عمرہ پورے سال بھر میں کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جاہلیت کی رسم تھی اس کو توڑ دیا. آپ نے کہا نہیں، حج کے دنوں میں بھی عمرہ ہوگا، عمرے کے ساتھ پھر جو لوگ حج کریں گے وہ لوگ حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، قران بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ جو صحابہ کا جو سوال تھا، یہ چونکہ عموماً وہ پورا دیکھتے آئے تھے، پرانے زمانے سے جو رواج وہاں چل رہا ہے، انہوں نے کہا کیف نجعلها متعة وقد سمينا الحج. اب یہاں متع ہم کیسے کریں گے، حالانکہ ہم نے تو حج کی نیت کی تھی. تو آپ نے کہا دیکھو میں جو حکم دے رہا ہوں اس کو بجا لاؤ. میں خود بھی اگر میں نے قربانی کا جانور یا ہدی کا جانور میں نہ لایا ہوتا، لفعلت مثل ما امرتكم به، جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہی کام میں خود بھی کرتا. ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله. اب چونکہ میں ہدی کا جانور ساتھ لے آیا ہوں، اسی لیے جب تک یہ جانور مینا میں ذبح نہیں ہوگا اس وقت تک میں اپنے آپ کو حلال نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں خود بھی وہی کرتا جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یعنی تمتع کرتا، لیکن میں چونکہ قربانی اپنے ہدیے کا جانور ساتھ لے آیا ہوں اسی لیے میں نہیں حلال ہو رہا ہوں. تو یہ صحابہ کا جو استغراب تھا یہ جاہلیت کی ایک روایت کی وجہ سے تھا، ورنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسے کرنے کے لیے کہا وہ کر دیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائے. فَإِنْ أَحْرَمَ بِهِ ثُمَّ بِهَا لَمْ يَصِحْ وَلَمْ يَصِرْ قَارِنًا. اگر کسی نے حج کا احرام باندھ لیا تھا، حج کا احرام باندھ لیا، اب اس کے ساتھ عمرے کو جمع کرنا چاہ رہا ہے تو یہ درست نہیں ہوگا. یعنی جب آدمی حج کی نیت کر کے آیا، اب ان دونوں کو ملا کے یعنی کہ حج قران کی نیت سے اگر وہ کر رہا ہے تو حج و عمرہ کی نیت ایک ساتھ اسے کرنا چاہیے تھا. اگر
پہلے وہ حج کی نیت کر کے نکلا، بعد میں وہ اس کو قران میں تحویل کرنا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا تو پھر آدمی اگر حج کی نیت سے کر کے نکلا تو اس کو عمرے میں تحویل کر سکتا ہے، لیکن آدمی اس کے برعکس ایک مرتبہ حج کی نیت سے نکلے پھر اس کے ساتھ عمرے کو جمع کر لینا چاہے حج قران، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لم یصر بها قارنا ولم یصر قارنا، وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ حج قران نہیں ہو سکتا اس صورت میں۔ وهو قول علی رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لأنه لم يرد به اثر ولم يستفد به فائدہ۔ اب اصل میں جن لوگوں نے متاع کیا وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہ مطلب یہ کہ حلال ہو گئے پوری طرح، تو یہ تو حج تمتع ایک فائدہ ہوا ان کو۔ اب یہاں جو آدمی قران کرنے جا رہا ہے وہ الگ الگ کر دے دونوں، حج کی نیت کیا پھر اس کے ساتھ اس کو عمرے میں ملا، عمرے کو ساتھ میں ملانا چاہ رہا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے اس۔ اگر دونوں کی ایک ساتھ نیت وہ کر لیا تھا تو پھر ٹھیک ہے۔ وَيَبْقَى عَلَى إِحْرَامِهِ بِالْحَجِّ، جو حج کی نیت کر کے آیا تھا اب وہ حج کی نیت ہی سے رہے گا، چاہے مفرد ہو، ہاں مفرد ہو تو وہ تو بالکل وہ حج ایسے ہی کرے گا، لیکن جس آدمی نے افراد کی نیت کر لی تھی اب اس کے ساتھ وہ گویا کہ عمرے کو ملانا چاہ رہا ہے تو یہ ایسے نہیں ہو سکتا، وہ قارن نہیں ہوگا، مفرد ہی رہے گا۔ بخلاف ما سبق، اس کے برخلاف جو اس سے پہلے گزر چکا ہے، مطلب پہلے عمرہ کر لو پھر حلال ہو جاؤ پھر حج کرو، اس کے برخلاف یہ نہیں ہو سکتا۔ ومن احرم واطلق، دیکھیے اب اس کے بعد ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا کہ مطلق احرام باندھ لیا اور کوئی چیز کی تحدید نہیں کی، میں قران کر رہا ہوں، میں تمتع کرنے جا رہا ہوں، اب نکل گیا ایسے ہی، تو پھر وہ اس طرح مطلق نیت کر کے نکل جانا یہ بھی صحیح ہو جائے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہیں۔ وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اب پہنچے گا چاہے تو وہ حج افراد ہی کر لے چاہے تو وہ حج تمتع کر لے۔ کیوں؟ دیکھیے طاؤس کا قول ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے جب نکلے تھے تو حج ہی کا ارادہ کر کے نکلے تھے۔ فنزل علیہ بین الصفا والمروہ لا يسمي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا ينتظر القضاء فنزل عليه بين الصفا والمروة إلى آخر الحديث، وكذا من أحرم بمثل ما أحرم به فلان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف یہ حج کا ارادہ کر کے لا يسمي حجا ينتظر القضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو آپ نے حج کہہ کر آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آئے صفا مروہ کے پاس تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت صحابہ کرام کو دی۔ اچھا، اسی کی طرح بالکل یہی صورت جو اس آدمی کی جو جانتا ہی نہیں تھا مجھے کس حج کی نیت سے مجھے حج کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی طرح میں حج کر رہا ہوں اس نیت سے بھی اگر کسی نے کر لیا تو پھر وہ درست ہو جائے گا، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مدینے سے نہیں نکلے تھے، وہ یمن سے آ رہے تھے، انہوں نے کہا میں دیکھیے یہاں پر ذکر ہے، حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، قدیم علی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الیمن فقال بما احللت یا علی، کیا احرام کی نیت کیے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا احللت باحلال کاحلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بالکل وہی نیت کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تھی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، حالانکہ میری نیت تو اب جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانور ساتھ میں لے آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب قارن ہو گئے، اب لیکن آپ ایسا نہیں کرو، آپ اپنے حج کو عمرے میں تحویل کر دو، آپ تمتع کر لو۔ آپ نے یہی کہا لولا ان معی الہدی لاحللت، میرے ساتھ اگر ہدی کا جانور نہ ہوتا تو میں بھی
ایسے ہی کرتا جیسے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. لیکن صحیح بات یہ ہے لیکن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه لقول عائشة. حضرت عائشہ نے جیسے کہا کہ ہم میں سے کچھ لوگ عمرہ کی نیت سے نکلے، کچھ لوگ حج کی نیت سے، کچھ لوگ دونوں کی نیت کر کے نکلے، تو اس طرح ایک تعین کر لینا چاہیے. ان يعينه لقول عائشہ، ایک تعین کر لینا چاہیے، جیسا کہ حضرت عائشہ کی حدیث گزر چکی ہے. فمنا من اہل بعمرة ومنا من اہل بحج وعمرة ومنا من اہل بحج. اس اعتبار سے ایک نیت آدمی کو متعین کر لینا چاہیے، یہی زیادہ بہتر ہے. تو ہم لوگ یہاں تک رک جاتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.